کے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے واہ بھائی، آج تو بہت سارے بچے آئے ہوئے ہیں ہمارے سلسلے میں۔ آپ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ نے ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ گھر سے ابھی روزہ فرض نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، بڑے ہوں گے تب روزہ فرض ہوگا، لیکن ابھی پریکٹس کے لیے ہمیں اپنی عادت بنانے کے لیے ضرور روزہ رکھنا چاہیے، تاکہ ہماری عادت بھی بنے اور ہماری پریکٹس میں بھی شامل ہو، کیونکہ اللہ نے ہمیں طاقتور بنایا ہے نا۔ چلے آج طاقت کی بات ہو رہی ہے تو آج ہم آپ کو ایک ایسے نبی کا قصہ سناتے ہیں کہ جن کی قوم کو اللہ نے بڑی طاقت عطا فرمائی، بہت زیادہ طاقتور بنایا تھا۔ ان کی طاقت کا عالم کیا تھا یہ بھی بتاتے ہیں، لیکن آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلے یہ لوگ رہتے کہاں تھے۔ یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ احقاف نامی علاقے میں قوم عاد رہا کرتی تھی۔ کون رہا کرتی تھی؟ قوم عاد۔ کس علاقے میں رہتی تھی؟ احقاف نامی علاقے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقت عطا فرمائی تھی۔ ان کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ ان کے جو لوگ تھے نا، یہ بڑے لحیم شہیم نظر آتے تھے۔ لحیم شہیم سمجھتے ہیں؟ موٹے تازے پہلوان نظر آتے تھے۔ اچھا، یہ صرف موٹے تازے نہیں تھے، بلکہ ان کے جو قد ہوا کرتے تھے نا، ان کی جو ہائٹ تھی وہ بھی بڑی بلند ہوا کرتی تھی۔ ان کی ہائٹ کا عالم بتائیں کتنا ہوا کرتا تھا؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کتنے بڑے ہوتے ہوں گے؟ ہیں 8-10 فٹ، بہت زیادہ ہو گیا نا۔ ہم 6 فٹ میکسیمم یہاں پر بندہ ہوتا ہے، بہت زیادہ بندہ 7 فٹ سے زیادہ کا بندہ نہیں ہے پاکستان میں۔ لیکن جو قوم عاد کے لوگ ہوا کرتے تھے، ان کا جو چھوٹا بندہ ہوا کرتا تھا نا، جس کو چھوٹا کہتے تھے یہ لوگ، وہ 90 فٹ کا ہوا کرتا تھا۔ کتنے فٹ کا؟ 90 فٹ۔ یعنی آج کے دور میں اگر سمجھنے کے لیے ہم کسی 9 فلور کی بلڈنگ کو دیکھیں، 9 فلور کی بلڈنگ ہوتی ہے نا، کتنی بڑی ہوتی ہے، اتنا بڑا ان کا ایک شخص ہوا کرتا تھا، اور وہ چھوٹا ہوا کرتا تھا، ان کی قوم کا چھوٹا شخص ہوا کرتا تھا۔ اور جو بڑا ہوا کرتا تھا نا، جس کو یہ بڑا قد کا کہتے تھے، اس کا سائز ہوا کرتا تھا 150 فٹ۔ کتنا ہوا کرتا تھا؟ 150 فٹ۔ یعنی آج کے دور میں 15 فلور کی بلڈنگ۔ کتنے فلور کی بلڈنگ؟ 15 فلور کی۔ اتنے بڑے بڑے قد ہوا کرتے تھے۔ اچھا، ان کے جو جسم تھے وہ بڑے فولادی جسم تھے۔ کیا تھے؟ فولادی سمجھتے ہیں؟ ہاں، جیسے بہت زیادہ طاقتور۔ کیا؟ بہت زیادہ طاقتور۔ بڑے بڑی چٹانوں کو اٹھا کر یہ یہاں سے وہاں بآسانی رکھ دیا کرتے تھے۔ تو جس قوم کے ساتھ لڑائی کرتے اس کو تھوڑی دیر کے اندر فارغ کر دیتے، شکست ہو جاتی ان کو، وہ ہار جاتے تھے ان سے لڑ کے، کیونکہ یہ اتنے زیادہ طاقتور تھے۔ اچھا، ایک طرف تو اللہ نے ان کو طاقت کی نعمت عطا فرمائی تھی، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی برکت عطا فرمائی تھی۔ کیا عطا فرمائی تھی؟ برکت سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کسی بھی چیز میں زیادتی۔ مثال کے طور پر اگر تھوڑا سا کھانا ہو تو بہت سارے لوگوں کو مل جائے، بہت سارے لوگ کھانا کھا لیں۔ تھوڑا سا پانی ہو، بہت سارے لوگ پانی پی لیں۔ تھوڑے سے پیسے ہوں، وہ بہت ساری چیزیں آ جائے اس میں۔ ان کی ہر چیز میں بہت زیادہ برکت تھی۔ ان کی برکت کا عالم یہ تھا کہ بڑی بڑی وادیاں اونٹوں سے، بکریوں سے، گایوں سے بھری رہتی تھی۔ اتنی زیادہ اللہ نے ان کو برکت عطا فرمائی تھی۔ اچھا، ساتھ ساتھ جب یہ کھیتی باڑی کرتے تھے تو جس بھی چیز کی کھیتی باڑی کرتے اس کی بھی ایک وافر مقدار میں برکت ہوا کرتی تھی۔ بہت زیادہ اگر یہ کراپ کرتے یا یہ گندم بوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گندم میں برکت عطا فرماتا۔ اگر یہ پوٹیٹو بوتے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پوٹیٹو میں بہت زیادہ برکت عطا فرماتا۔ جو بھی چیز یہ بوتے تھے اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ برکت عطا فرما دیتا تھا۔ اور ساتھ ساتھ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا تھا۔ کس کی نعمت سے نوازا تھا؟ ہاں، ان کے پاس بڑی تعداد میں بچے بھی ہوا کرتے تھے۔ ان کو اللہ نے بڑی تعداد میں بچے اور بیٹے عطا فرمائے تھے۔ اب ہونا کیا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی
اتنی نعمتیں عطا فرمائے تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید بھی ہماری یہی رہنمائی فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر تم احسان مانو گے تو اللہ تمہیں زیادہ دے گا اور دے گا، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک بزرگ کا بڑا پیارا قول ملتا ہے، حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب اللہ کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے تو ان سے شکر کا مطالبہ کرتا ہے۔ کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے؟ ہاں، شکر کا مطالبہ فرماتا ہے، اور اگر وہ شکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے وہ ان کی نعمتوں میں مزید برکت عطا فرما دے، اور اگر وہ شکر نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے ان کے لیے اسی نعمت کو عذاب بنا دے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، جب ان کے پاس مال اور دولت بہت زیادہ بڑھ گئی اور بڑی خوشحالی تھی، بڑی اچھی لائف یہ گزارتے تھے، تو بڑی بڑی بلند بالا عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ آج ہمارے بھی ملک میں بنتی ہے نا، بڑی بڑی عمارتیں بنتی ہیں، لیکن یہ اس دور میں، آج تو بڑی ٹیکنالوجی آ گئی، بہت ساری چیزیں آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے، بڑی بڑی کرینیں آ گئی، سامان کو بندہ بہت جلدی اوپر ہائٹ پر موو کر دیا کرتا ہے، تو لیکن اس دور میں تو اتنی زیادہ کوئی ایسی چیزیں موجود نہیں تھی، لیکن یہ اس دور میں بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ اچھا، یہ صرف رہنے کے لیے نہیں بناتے تھے، رہتے تو یہ خیموں میں تھے، لیکن یہ اپنی شان و شوکت، اپنا مرتبہ دکھانے کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بتاتے تھے کہ دیکھو جناب، ہم اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنا سکتے ہیں، ہم نے جو ہے ہمارے پاس یہ کارنامہ ہے کہ ہم اس طریقے سے پورا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا معمول تھا۔ ہونا کیا چاہیے تھا پیارے بچوں کہ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارتے، لیکن جب اللہ نے ان کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی تو اس عیش و عشرت میں یہ اس قدر گم ہو گئے، اس مال کے اندر، اس نعمت کے اندر اتنا زیادہ گم ہو گئے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی۔ حالانکہ یہ وہ قوم تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو ایمان والے لوگ بچے تھے یہ انہی کی اولادوں میں سے تھے، اور ان لوگوں نے تو حضرت نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا تھا نا، اس کے آثار بھی دیکھے تھے، اس کی جو نشانیاں تھیں وہ بھی ان لوگوں نے دیکھی تھی، اور اپنے بڑوں سے وہ ساری واقعات سنے تھے، سارے قصے سنے تھے کہ کس طریقے سے وہ طوفان آیا تھا، کیا معاملہ ہوا تھا۔ یہ وہ قوم کے لوگ تھے، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا یہ لوگ اپنے مال میں، اللہ کی نعمتوں میں گم ہوتے گئے، اپنے مال و عشرت میں اس قدر گم ہوتے گئے کہ انہوں نے اللہ کو یاد کرنا بھول گئے، اور اپنے آہستہ آہستہ جھوٹے خدا بنانا شروع کر دیے اور جھوٹے خداؤں کی عبادت شروع کر دی۔ اچھا، اب جب ان کی نافرمانی بہت زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام ان کو بڑی پیار سے، محبت سے سمجھاتے تھے کہ دیکھو یہ خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں کی عبادت نہ کرو، بلکہ اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے، تمہارے مال میں برکت عطا فرمائی ہے، تمہیں اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، تم کسی بھی چیز کو حاصل کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز میں بہت زیادہ کشادگی عطا فرما دیتا ہے، بہت زیادہ برکت عطا فرما دیتا ہے، تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرو بجائے اس کے کہ تم جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہو۔ جھوٹے خداؤں کی عبادت نہ کرو۔ قوم عاد کے لوگ کہنے لگے کہ اے ہود، ہم اپنے باپ داداؤں کے خداؤں کو کیسے چھوڑ دیں؟ آپ کی بات سن کر ہم اپنے باپ دادا کے خدا کو چھوڑ دیں کہ جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو آپ ہمیں دلیل دیں، ہم جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتے۔ حضرت ہود علیہ السلام بڑی پیار اور محبت سے سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ اب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو عذاب سے ڈرایا۔ کس چیز سے ڈرایا؟ ہاں، عذاب سے ڈرایا کہ اگر تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ لیکن یہ لوگ تو طاقتور تھے، اپنی طاقت کے گھمنڈ میں کہتے تھے کہ ہمیں کون سا عذاب نقصان پہنچا سکتا ہے، ہم تو اتنے طاقتور ہیں، اگر عذاب آئے گا تو ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ بڑی سے بڑی قوم کے لوگ ہم سے ڈرتے ہیں، ہم کسی سے بھی لڑائی کرتے ہیں تو وہ ہم سے لڑائی نہیں کر سکتا، تو ہمیں کون سا عذاب آ گھیرے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل محنت کرتے رہے
اور نیکی کی دعوت ان لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت سن کر چند لوگ تو ایمان لائے، لیکن باقی سارے جو لوگ تھے وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے، اور وہ کہتے تھے کہ نہیں جناب، ہم نے آپ کی بات کو نہیں ماننا، ہم تو انہی کی عبادت کریں گے جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام ان کو سمجھانے کے لیے آپ نے انہی کی قوم کے 3 لوگوں کو بھیجا۔ کتنے لوگوں کو بھیجا؟ ہاں، یہ جو 3 لوگ تھے نا بیٹا، یہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ ان کا نام تھا قیل بن عشر۔ کیا نام تھا؟ قیل بن عشر، نعیم بن حزال اور مرثد بن سعدیہ۔ کیا نام تھا؟ قیل بن عشر، نعیم بن حزال اور مرثد بن سعدیہ۔ یہ 3 لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان تو لے کر آئے تھے، لیکن ان لوگوں نے اپنے ایمان کو ہڈن رکھا تھا، چھپا کے رکھا تھا، ابھی لوگوں کو بتایا نہیں تھا کہ ہم حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان 3 لوگوں کو کہا کہ تم اپنی قوم کے پاس جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ وہ اللہ کے دین پر ایمان لے کر آئیں، اللہ کی عبادت کریں، کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اب یہ 3 لوگ اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کو جا کر سمجھایا کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور جو گناہ آپ کر چکے ہیں اس کی توبہ کرو، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ لیکن ان لوگوں نے ان 3 لوگوں کی بھی بات نہیں مانی۔ اب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو ڈرانے کے لیے کہا کہ دیکھو، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اب تم پر عذاب نازل ہو جائے گا، اور ان کو خوفناک عذاب سے ڈرایا۔ یہ لوگ بڑی ہٹ درمی پر قائم تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کیا اور ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، ان کو کیا کرنے کے لیے؟ تنبیہ کرنے کے لیے 3 سال تک قحط سالی ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ قحط سالی، بارش برسنا بند ہو گئی، دریا خشک ہونا شروع ہو گئے، ان کے کنویں خشک ہو گئے، زمین سے پانی نکلنا بند ہو گیا۔ اگر یہ کھیتی کرتے تھے تو اس میں فصل نہیں ہوتی تھی، کیونکہ پانی نہیں ہوتا تھا تو فصل نہیں ہوتی تھی، اور ان کو اولاد بھی ہونا بند ہو گئی۔ اب ان کے یہاں بیٹے بھی نہیں ہوتے تھے۔ اس طریقے سے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا تاکہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں اور ان کو ریئلائز ہو جائے۔ لیکن یہ لوگ بڑی ہٹ دھرم قوم تھی، کسی کی بات سننے کو لیے ایگری نہیں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو پھر سمجھایا کہ دیکھو، ابھی تو چھوٹی آزمائش آئی ہے، اگر تم اب بھی اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا عذاب نازل ہوگا۔ لیکن یہ لوگ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور حضرت ہود علیہ السلام کو کہنے لگے کہ لے آؤ، کون سا عذاب لے آ سکتے ہو؟ کیا کہا؟ لے آؤ، کون سا عذاب لے آ سکتے ہو؟ ہم تو بڑے طاقتور ہیں، ہم تو پوری بستی کو اٹھا کر ان کو شکست دے دیا کرتے ہیں، ہم سے تو بڑے بڑے لوگ ڈرا کرتے ہیں، لے آؤ، کون سا عذاب لے آؤ گے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس طریقے سے اپنی طاقت پر غرور کیا۔ کیا کیا؟ ہاں، غرور نہیں کرنا چاہیے، غرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جو غرور کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ناپسند کرتا ہے۔ جب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو ایکسپٹ نہیں کیا اور اللہ کے عذاب سے بھی نہیں ڈرے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایمان والے لوگوں کو لے کر، جو آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں کو لے کر اس علاقے سے نکل جائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے حکم پر اس بستی سے نکل گئے۔ جب آپ اس بستی سے نکل گئے نا پیارے بچوں، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب انداز کے ساتھ ان پر عذاب نازل ہوا۔ چونکہ ان کے پاس خشک سالی تھی، اناج نہیں ہوتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی۔ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے آسمانوں پر کالے بادل آ گئے۔ اب کالے بادلوں کو دیکھ کر یہ بڑے خوش ہو گئے کہ جناب چلو اب تو بارش برسے گی، اور بارش برسے گی تو ہماری زمین پھر سے کھیتی اگائے گی، پھر سے اناج اگائے گی، ایک مرتبہ پھر خوشحالی آ جائے گی اور ہم لوگ اچھی زندگی گزاریں گے۔ اس طریقے سے یہ لوگ خوش ہو گئے اور خوشیاں منانے کے لیے سیلیبریشن شروع کر دی، ڈھول تماشے شروع کر دیے۔ لیکن ان کی قوم میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا مہد۔ کیا نام تھا؟ ہاں، اس عورت نے جیسے ہی آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور چیخ مار کر زمین پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔
لوگوں کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، عجیب عورت ہے، آسمان کی طرف دیکھ کر اچانک سے چیخ ماری اور زمین پر گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ کافی محنت کی گئی، کوئی ہوا دیتا، کوئی پانی لے آ کر اس کے اوپر چھڑکتا کہ اس کو ہوش آ جائے۔ کافی محنت کے بعد جب اس کو ہوش آیا نا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اے مہد کیا ماجرا ہے، کیا ہو گیا تھا تجھے، کیوں چیخ ماری اتنی زور سے اور کیوں بے ہوش ہو گئی؟ تو کہنے لگی کہ یہ جو بادل تم لوگ دیکھ رہے ہو، میں نے ان بادلوں کے پیچھے ایک بڑی خطرناک لال کلر کی آگ دیکھی ہے۔ کیا دیکھی ہے؟ لال کلر کی آگ دیکھی ہے، جسے چند لوگ آگے کی طرف دھکیلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ بارش کے بادل نہیں ہیں، یہ بڑے خطرناک عذاب کے بادل ہیں۔ اس طریقے سے اس مہد نے ان لوگوں کو بتایا۔ اب سارے لوگ ڈر گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا کہ پاگل ہو گئی ہو، تمہیں نہیں پتا بارش کے بادل ہیں یہ تو، اور اس سے تو بارش ہوگی، اور بارش ہوگی تو خوشحالی ہوگی۔ اب جناب تھوڑی دیر کے اندر تیز تیز ہوائیں چلنا شروع ہوئی۔ جب تیز تیز ہوائیں چلنا شروع ہوئی تو تھوڑی دیر گزری تھی، ابھی ان ہواؤں نے ریڈ کلر کی آندھی کا رخ اختیار کر لیا۔ کیا کر لیا؟ ہاں، یہ ریڈ کلر کی آندھی کے اندر تبدیل ہو گئی، اور یہ اتنی خطرناک ہو گئی اور اتنی تیز ہو گئی کہ جو قوم عاد کے پہلوان لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے نا، 150 فٹ کے لوگ تھے، 90 فٹ کے لوگ تھے، یہ آسمان میں تنکوں کی طرح اڑنا شروع ہو گئے۔ کس طریقے سے اڑنا شروع ہو گئے؟ تنکوں کی طرح، کوئی یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں ہوا میں اڑنا شروع ہو گئے، اور ماچس کے تنکے کی طرح یہ دھڑا دھڑ زمین پر آ کر گرنا شروع ہو گئے۔ ان لوگوں کے طاقتور جسم ہوا میں اس طریقے سے اڑ رہے تھے جیسے ہوا میں روئی اڑتی ہے، جیسے ہوا میں کوئی تنکا اڑتا ہے۔ اس طریقے سے یہ لوگ آسمان میں اڑتے اور زمین کی طرف آ کر گرنا شروع ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر کے اندر ان کے بڑے بڑے وہ جو محلات انہوں نے بنائے تھے، بڑی بڑی جو بلڈنگز بنائی تھی، وہ بھی آ کر زمین کی طرف گرنا شروع ہو گئی، اور اس کے گرنے کی وجہ سے ان لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں چکنا چور ہو کر پیوست ہو گئی، اور ان کے گوشت بکھر گئے، اور تھوڑی کی دیر کے اندر قوم عاد کے سارے لوگ زمین پر تنکوں کی طرح بکھر گئے۔ اور پتہ ہی آندھی کتنے دن چلی؟ یہ مسلسل 8 دنوں تک یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ زمین سے قوم عاد کا نام و نشان مٹ گیا۔ اور یہ جو قوم اپنی طاقت پر گھمنڈ کیا کرتی تھی، اپنی طاقت پر غرور کیا کرتی تھی، اپنے محلات اور اپنی بڑی بڑی بلند بالا عمارتوں پر اترایا کرتی تھی، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا۔ آئیں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی وہ تلاوت سناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید میں کس طریقے سے بیان کیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ اور رہے عاد، وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے، وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو پچھڑے یعنی مرے ہوئے، گویا وہ کھجور کے ڈنڈ یعنی سوکھے تنے ہیں گرے ہوئے، تو تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ پیارے بچوں، ہمیں اس واقعے سے سبق کیا ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ جناب میرے پاس تو چھوٹی گاڑی ہے، اس کے پاس تو بڑی گاڑی ہے، میرے دوست کے پاس تو بڑی گاڑی ہے، میرا دوست تو بڑے اچھے گھر میں رہتا ہے، میرا جو گھر ہے یہ تو چھوٹا سا گھر ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں لاکھوں کروڑوں لوگوں سے اچھا بنایا ہے، ہم اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں،
بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں، ہم اپنے گھر کے اندر کھانا کھاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ مختلف مقامات پر یہ لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں، کھانا مانگتے ہیں کہ ہمیں کھانا دے دو۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے مقامات پہ رہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کبھی بھی اپنے سے زیادہ اوپر والے لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے کہ یا اللہ تیری مہربانی کہ تو نے ہمیں ان لوگوں سے اچھا بنایا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اچھا، کون بتائے گا کہ یہ قوم کہاں پر رہتی تھی، کس علاقے میں رہتی تھی؟ ارے واہ، سب کو پتا ہے، کانسنٹریٹ کے ساتھ سنا ہے۔ چلو چھوٹے مدنی منہ سے پوچھتے ہیں، بتائیں کیا کس علاقے میں رہتی تھی؟ احقاف، شاباش، احقاف نامی علاقے میں رہتی تھی۔ اچھا پیارے بچوں، اب یہ بتائیں کہ یہ کون بتائے گا کہ وہ 3 شخص کون تھے جس کو حضرت ہود علیہ السلام نے بھیجا تھا اپنی قوم کے پاس؟ ان کے نام کون بتائے گا؟ ارے واہ بھائی، یہ نام بھی یاد ہے، بتائیں۔ کیل بن عشر، دوسرا نام نعیم بن ہزال، اور تیسرا نام کون بتائے گا؟ چلے مدنی منا بتا دیں، آپ ہی بتائیں گے؟ چلو آپ بتا دو بھائی۔ مرثد بن سعدیہ، جی۔ ان 3 لوگوں نے جا کر اپنی قوم کے پاس نیکی کی دعوت دی تھی۔ ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینے کے لیے گلی گلی، محلے محلے میں جا کر اپنے دوستوں کو جا کر نیکی کی دعوت دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، دیں گے نیکی کی دعوت؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کے ہوں کو راستہ اللہ نے